والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں اس کو پڑھتا ہوں جیسے فرشتے پڑھیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ فرشتے نعرہ لگائیں تو وہ فرشتوں کے سلام سے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، اور ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ کتنے اربوں انسان ہیں جنتی مرد عورت، ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، زینب کیسی ہو، سلمان کیسے ہو، جاوید کیسے ہو، فاطمہ کیسی ہو، ایک ایک کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، راضی خوش ہو گئے ہو؟ کہ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت مل گئی، جنت مل گئی، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى علی نفسہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع۔ میرے محترم بھائی اور دوستو اور میرے عزیز طلبہ، اللہ نے اس زندگی کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ غرور کسے کہتے ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں مل کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، لوساکا کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کچھ نہیں، سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک بہت خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ نے جس سے یہ آیت سمجھ میں آئے۔ کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ جو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، تم کہتے ہو نہیں اتنا بڑا لوساکا ہے، میرے پاس اتنی بڑی لیکسس گاڑی ہے، اور میرے پاس تو مائنز ہیں، اور میرے پاس تو پتہ نہیں پیٹرول پمپ ہیں، یہ کدھر دھوکہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ تم ریت میں چل رہے ہو، اوپر سورج کی دھوپ ہو، تو تمہیں دور تک پانی ہی پانی نظر آئے گا کہ نہیں؟ لگے گا جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی ہے۔ تو پیاسا آدمی کہتا ہے یہاں پانی آگے پیاس لگی، تو ایک سمجھدار کہتا ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ سورج کی شعاؤں کا ریئیکشن ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جاؤ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، اور وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، تو وہ پانی اور آگے چلا جاتا ہے۔
پھر وہ بھاگتا ہے، وہ پانی اور آگے چلا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے، یہاں تک کہ جب وہ چل چل کے تھک کے گر جاتا ہے تو بھی اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، اور ستاروں بھری رات سے لے کر اجلا صاف ستھرا چمکتا سورج اور دن، اس سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے کے فرما رہا ہے ریت کا پانی کچھ نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ تو پھر اصل کیا ہے؟ جب یہ دھوکہ ہے تو پھر اصل کیا ہے؟ کیونکہ دھوکے کے پیچھے تو کوئی نہیں چلتا۔ آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان چونکہ اثر لیتا ہے، تو آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پہلے آپ کا مائنڈ ہے ڈرامہ ہے، ڈرامہ کا مطلب ایک فرضی کہانی ہے، لیکن آپ اس میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہوئے، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب کبھی میں اسکول کالج میں تھا تو اس وقت یہ تو تھی نہیں، سینماز ہوتے تھے، تو سینما میں کوئی ٹریجڈی سین آتا تھا تو سورے ہال میں ہر تو ہلو کے پٹھو، سارا دھوکہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ دیکھی ہوئی چیز سے اثر لیتا ہے، تو اللہ سمجھا رہا ہے دھوکہ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں اور ہتھوڑا مارا ہے۔ ایک تو متاع عربی کا لفظ ہے، متاع کہتے ہیں بہت تھوڑی چیز کو، کہ یہ جو تمہیں دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک نظر آ رہی ہے، دھوکہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ جو تمہیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو خیال آیا کہ بڑے بیزی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گاڑیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کبھی خیال آیا کہ یہ بہت بیزی بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے؟ اور کوئی کرکٹ ہو رہی ہے تو کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہو بہت بڑے بیزی لوگ ہیں؟ بھائی اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک۔ وزینۃ وتفاخر، اپنے آپ کو سجاتے ہو اور اپنے آپ کو شیشے میں کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی پیچھے سے شیشہ لگاتے ہو۔ عورتوں کے میک اپ کے اتنے ساز و سامان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے پیٹ کے پخانے کو کیا کرو گے، مثانے کے پیشاب کو کیا کرو گے؟ وہ تمہارے اندر ہی ہے، اس لیے سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، کیونکہ وہ گندگی ہوتی ہے تو پھٹتا ہے، دھوکہ ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کرتے ہو۔ یہ تاجر لوگ کمپیٹیٹر آ گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تم گجراتی سارے تاجر ہو، کمپیٹیٹر آ گیا، کرو بھی کچھ بھائی، آگے بڑھو بھائی، آگے بڑھو۔ میرا آبائی جو تعلق ہے ذمہ دار گھرانے سے ہے، ذمہ داروں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب کی گندم بک جائے گی، سب کے چاول بھی بک جائیں گے، سب کی مکئی بھی بک جائے گی، لیکن جب ایک ہی چیز کا بنانے والے دو آ جائیں گے تو وہ کہے گا میری بکے، وہ کہے گا میری بکے، وہ کہے گا میری بکے، وہ کہے گا میری بکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی بے وقوفوں والا کام ہے کہ مقابلہ کر رہے ہو کس چیز کا، جس کا اینڈ ہے کہ موت آ جائے گی۔ جب یہ سب دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ سبحان، تو آواز آئی الحاقہ، کبھی خطرے کا جب سائرن بجتا ہے، اللہ نہ سنائے نہ دکھائے، تو ہم نے تو ایک دو جنگیں دیکھی ہیں پاکستان میں، وہ اتنا زور سے سائرن بجتے ہیں کہ سب چھپ جاؤ، جیٹ آ رہے ہیں، بم لے کے آ رہے ہیں، تو ایک
آواز آتی ہے، تو یہ قرآن کی آواز سائرن ہے. الحاقہ، حقیقت، صرف ایک لفظ آیا حقیقت. اگر ہمیں عربی سے مناسبت ہو تو یہ کلیجے پھاڑ دینے والا ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ حقیقت. پہلے میں نے بتایا دنیا دھوکہ ہے، وہ اللہ نے بتایا. اب اللہ سے ہم نے کہا اگر یہ دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے حقیقت بتانے کا انداز دیکھو. الحاقہ، حقیقت. پھر پوز آ گیا، سناٹا آ گیا، دل دھک 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 دھک. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ دوبارہ آواز آتی ملحاقہ. تمہیں خبر ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ پہلے ہی ہل رہے تھے دل، اور ماں لگا کر انہیں اور ایسے ڈم 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 کر دیا، اور ویسے دل اچھل کے باہر آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے، کیا ہے یہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس پریشانی بڑھ رہی ہے اور ایک عجیب سا خوف بڑھ رہا ہے. تو پھر ایک اور آواز آتی ہے وما ادراک ما الحاقہ، تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. ان کا علم صرف دنیا تک ہے، اس کے آگے یہ کچھ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ صرف اسی دنیا کو دیکھتے اور جانتے ہیں، اسی کے دن اور رات کو دیکھتے ہیں، اسی کی گرمی اور سردی کو دیکھتے ہیں. آخرت ان کے سامنے کوئی نہیں. وما ادراک ما الحاقہ. تو ایسی کیفیت آئی کہ دل اچھل کے یہاں آ گئے. یا اللہ بتا تو دے حقیقت ہے کیا. تو اللہ ہمیں تھوڑا پیچھے لے جاتا ہے، ایک دم نہیں بتاتا. قرآن کا بڑا خوبصورت. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے قرآن میں رب تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا تیرے قرآن جتنا رب تو دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نہیں. ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اتنے ہلکے انداز میں قرآن پڑھا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن علیم خبیر. احکمت کہتے ہیں شاید آپ کے ادھر جنگلوں میں ہو، چمڑے کے بڑے بڑے ڈول بنا کر نا اس میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو اوپر سے ٹائٹ کر کے پانی لے کر آتے ہیں. تو جو چمڑے کو سیتے ہیں وہ موٹا دھاگا ہوتا ہے اور موٹی سوئی ہوتی ہے، تو اس کو ایسے کر کے ایسے کر کے. تو میرا رب کہہ رہا ہے ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سلی ہوئی ہے. اب میں تو کیمپ شو سے آگے جانتا کچھ نہیں، تو مجھے کیا پتا کہ قرآن کے ربط کیا ہے اور قرآن آپس میں کیسے جڑا ہوا ہے. احکمت آیات. تو انسان کہتا ہے یا اللہ حقیقت بتا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں پہلے پیچھے لے جاتا ہوں، چونکہ پیچھے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حقیقت کا مذاق اڑایا تھا. پہلے میں تمہیں ان کی سناتا ہوں. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہاں تک ابھی حقیقت چھپی ہوئی ہے. پچھلی قوموں کو کس سے آ رہے ہیں؟ ایک قوم آئی تھی سمود، انہوں نے بھی کہا تھا حقیقت کدھر ہے. ایک قوم آئی تھی عاد، انہوں نے بھی کہا تھا حقیقت کدھر ہے، بس یہی جہان ہے. ہیہات لما تبدون. یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں. مر گئے، مٹی ہو گئے، کون اٹھے گا؟ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة.
اللہ کا جواب ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ تو فرعون آیا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، تو تیرے رب نے کیا کیا؟ سمود ایک چیخ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد تیز ہوا 7 راتیں 8 دن چل 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 کے ان کے سر آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ان کے بھیجے نکال دیے، سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا حقیقت کدھر ہے؟ تو پھر ہم نے اسے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو سب کو اس کے بیٹے سمیت پانی میں ڈال دیا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے جب سسپینس بڑھ جاتا ہے کسی بات کا تو توجہ بڑھ جاتی ہے، یہ انسانی سائیکی ہے۔ جب سسپینس بڑھتا ہے توجہ بڑھتی ہے، یار آگے کیا ہو، یار آگے بتاؤ نا، آگے کیا ہوا، یار آگے کیا ہوا ہے۔ اب اللہ لوٹ کے آئے کہ اب بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ بولے، ایک آواز آئے گی، جب آواز پھونک مارنے والا پھونک مارے گا، نفخۃ واحدہ، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ زمین اور پہاڑ اور پتھر اور دریا اور جنگل اور تمہارے ہاں تو شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے، زیبرے، زرافے، اور پھر ہمارے علاقے کے اونچے اونچے ہمالیہ پہاڑ، راکا پوشی اور کیٹو، اتنی بڑی بڑی چوٹیاں، یہ سب دکتا دکتن واحدہ۔ اب آپ سارے شہری ہو گئے ہو، دیہات والی بات تو ہے نہیں، تو پھر بھی یہ جو عورتیں اس میں کچن میں بعض کچھ چیزیں کوٹتی ہیں ایسے، اس میں ایسے ایسے کر 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 وہ ٹماٹر بھی پیس دیے اور اس میں زیرہ بھی پیس دیا اور اس میں بڑی الائچی بھی پیس دی، پیس 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 کے اس کو مسالہ بنا دیتی ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ایک ریت کے ذرے سے لے کر 7 آسمان تک اور پانی کے قطرے سے لے کر 7 سمندر تک اور ایک چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، ان کو ایسے 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 کوٹ کے فکانت ہباء منبثا۔ یہ سورہ واقعہ ہے۔ ہباء منبثا کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلا ہو اور آپ کے گھر کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہو تو اس میں سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے، تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل نظر آتے ہیں نا، ویسے وہ روشنی ہٹ جائے تو غائب ہو جاتے ہیں، یہاں اب بھی موجود ہیں، تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل نظر آتے ہیں جو ایسے 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے یہ 7 زمین آسمان کو ایسا ذرہ بنا دوں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ۔ آج وہ حق آ گیا، آج وہ دن آ گیا جو تم کہتے تھے کدھر ہے کدھر ہے۔ لے آؤ اپنے عذاب کو، کہو اپنے رب سے عذاب لے کر آئے۔ آسمان پھٹ گیا، عرش کھل گیا، 8 فرشتوں نے آسمان عرش کو اٹھایا ہوا اور وہ عرش زمین کی طرف آ رہا ہے۔ یومئذ تعرضون، اور تیرا رب سب کو جمع کرے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ نہیں سکتے، ساری لینگویجز مٹ جائیں گی، کیم چھو بھی مٹ جائے گا، دغا دغا بھی مٹ جائے گا، کی حال ہے، اسی گئے تھے تسی گئے تھے، او آیا تو میں آیا، ہو آر یو وائی آر یو، یہ سب مٹ کے صرف عربی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، پوری کائنات کی زبان عربی ہوگی۔ اور
یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ تیرا رب تمہیں زندہ کرے گا اور کوئی چھپنا چاہے نو، کوئی بھاگنا چاہے نہیں، این المفر، نہیں بھاگ سکتے، کوئی چھپ جاؤں، لا تخفی، چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، لقد احصاہم، اللہ نے ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور آگے پیچھے چھپ نہیں سکتے، وعدہم عدا، کیا میرا قرآن، میرے رب کا قرآن بولتا ہے، پڑھا کرو قرآن کو، پڑھا کرو قرآن۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، آج کوئی نہیں چھپ سکے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ تو میرا رب فرماتے ہیں، میرے رب فرماتے ہیں کہ پھر اس دن پیپر اڑائے جائیں گے، پیپر، ہر آدمی کے ہاتھ میں پیپر خود آئے گا، ایسے نہیں پکڑے گا، ایسے نہیں پکڑے گا، ہر مرد عورت کے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، فَيَقُول، وہ کہے گا، وہ ایک نعرہ لگائے گا، نعرہ، یہ جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں، تو تبلیغ میں تو الحمدللہ نعرے بازی نہیں ہوتی، تو نہ جلسوں میں تو دیکھ طرح کی، اور خطیب کا جوش بھی نہیں آتا جب تک نعرے نہ سنے، تو جو اس کے ہاتھ میں جب پیپر آئے گا وہ کہے گا ہو، اور میرے رب نے اس کی اس خوشی کی آواز کو لفظ بنا دیا، لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہاں آ کر وہ اپنے نعرے کو ختم کرے گا اس لفظ پر، پہلے نعرہ لگائے گا، پھر کہے گا میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، پہلے نعرہ لگائے گا، پھر کہے گا میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، دوزخ سے بچ گیا، جنت کا مالک اللہ نے بنا دیا۔ تو وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا، ہم بھی تو لوساکا میں تیرے ساتھ رہتے تھے، تو کیسے کامیاب ہوا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہو رہا ہے اور میں نے اپنے پیپر کو حل کرنا ہے، نقل نہیں لگ سکتی، اپنے ہی کیا ہوا دکھائی دے گا۔ میں تیاری کرتا رہا تو آج اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، تو اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کیا موسیقی ہے میرے رب کے کلام میں، اور کیا ردم ہے میرے رب کے کلام میں۔ تو میرے رب کی آواز آئے گی میرے بندے کو بہترین زندگی مل گئی۔ آپ کے بڑوں نے انڈیا سے ہجرت کی کہ اچھی لائف کے لیے کسی اور ملک میں جائیں، تو وہ اچھی لائف کے پیچھے 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 یہاں پہنچ گئے۔ میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، ہر جگہ مجھے پٹھان بھی ملتے ہیں، گجراتی بھی ملتے ہیں، باقی کہیں ملتے ہیں کہیں نہیں ملتے، لیکن یہ 2 قومیں مجھے ہر جگہ ملتی ہیں۔ تو وہ اچھے فیوچر کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو آئیڈیل ہوم نہیں بنایا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، یا تو موت کو روک کے دکھا دو، یہ جبریل کے ساتھ لڑ پڑو، نہیں مرتا ہوں چل آ جا میرے سامنے، یا قبر میں جانے سے انکار کر لو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ کر لو۔ لگے گا یہ عالی شان زندگی، آئیڈیل ہوم اب شروع ہو رہا ہے۔ آئیڈیل دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000
پلر پر وہ کھڑا تھا، 40,000 پلر. تو کتنے اسکوائر فٹ ہوگی اس کی چھت؟ اور سارے پلرز پر اینٹیں نہیں تھیں، سیمنٹ نہیں تھا، ہیرے موتی جواہرات. اور اس کا جیسے یہ گنبد ہے، اس کے گنبد کے اندر 1,000 فانوس لٹکے ہوئے تھے، 1,000. اور ایک رات میں ان فانوسوں میں 9 من تیل جل جاتا تھا. 9 من ہو گیا، 360 کلو تیل روزانہ اس میں جل جاتا تھا. اور پھر جب اسے شکست ہوئی تو رومن امپائر نے اس کے محل کو آگ لگا دی. اس نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، 40 مربع میل میں تھا، 40 مربع میل میں. اس میں 900 ہاتھی تھے اور خوبصورت پرندے اور جانور تھے. اور محل میں 3,000 خوبصورت لڑکیاں، کنیزیں اس کا دل بہلانے کے لیے، اور 6,000 نوکر صفائی کرنے کے لیے، اور کئی ہزار کا دستہ اس کی حفاظت کے لیے. جا کے دیکھو ایک اینٹ بھی نہیں ملتی. اب آئیڈیل ہوم آیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. آجا اب تجھے میں گھر دیتا ہوں. کیسا گھر ہے یہ جو تم بناتے ہو؟ نہیں، لَبْنَةٌ مِّن لُؤْلُؤَةٍ بَيْضَاءٍ. ایک اینٹ سفید موتی. کنسٹرکشن والے سمجھیں گے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے. ایک اینٹ سفید موتی کی، لبنۃ من زمرد خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی. اللہ جنت کی حوروں کو کہتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. اب مجھے تھوڑی قرید اللہ کا شکر ہے رہتی ہے، اللہ نے میرے اندر طلب علمی کا شوق رکھا ہوا ہے. تو میں جب وہ پاکستانی یاقوت اور مرجان دیکھتا تو وہ تو سارے نکلی. میں کہتا یا اللہ کیوں جو حور بنائی تمہیں. ایک دفعہ دبئی میں تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کے پاس پرانی چیزیں ہیں، پرانے ہاتھ کے لکھے قرآن بھی، تلواریں بھی، اور بہت کچھ. میں کہا چلو. تو دیکھتے دیکھتے کہنے لگا میرے پاس یاقوت و مرجان بھی ہے. تو مجھے تو کھٹک رہی تھی حور. میں نے کہا یار تو باقی چیزیں چھوڑو، مجھے یاقوت و مرجان دکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں دنیا کے یاقوت مرجان دیکھ کے مزہ لے رہا ہوں، تو جب وہ تمہارے سامنے آئے گی کہ تو کیا حال ہوگا تمہارا. تم تو ساری کیمپ چھو بھول جاؤ گے. اس نے کھولے یاقوت، پھر کھولے مرجان. اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ جنت کی لڑکی کو، حسن کو، خوبصورتی کو کیا بتا رہا ہے، جیسے کہ یاقوت اور مرجان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں جنت بیان کرتا ہوں وہ جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، جو میں نے 2 دفعہ خواب میں دیکھی ہے. میں وہ بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ابھی بھی جو میں جنت کی بات کر رہا ہوں، جنت کی حوروں کی بات کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، لیکن جو حور اللہ نے مجھے دکھائی، اللہ کی قسم میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا. کدھر بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ پرانی اردو ہے نذیر اکبر آبادی کی، تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئی ہوگی، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا.
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یعنی جب ایسے چارپائی اٹھے گی نا اور اوپر میں پڑا ہوا ہوں گا تو اس کو کہتا ہے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلیں گے تمہیں لوگ قبر کی طرف. یہ ہے جب لوگ تمہیں قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو سارے ٹھاٹھ پڑے رہ جائیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ عالی شان زندگی, فی جنت عالیہ اونچی جنت کی زندگی. ایک اینٹ یاقوت, ایک اینٹ زمرد, ایک اینٹ موتی. اب اس میں جو سیمنٹ ہے وہ ہوگا مشک, مسک جسے کہتے ہیں, مسک مشک. ہمارے پاکستان میں وہ 10 گرام 3 لاکھ کا آتا ہے, 10 گرام مسک 3 لاکھ کا آتا ہے. اس کا ہوگا گارا, اور پھر اس کی جو گھاس ہوگی وہ ہوگی زعفران کی, زعفران کی گھاس ہوگی. اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا. عرشها سقف الرحمن ملاتها المسک حشیشها الزعفران وسقفها عرش الرحمن. اور پھر مزے کی چیز بتا, میں نے گھر بنایا, ٹھیک ہے, اب سال کے بعد میں کہتا ہوں اچھا نہیں بنا, نیا بناتا ہوں. تو نیا بنانے میں مجھے کتنا تھکنا پڑے گا. پھر یہ جو ہوتے ہیں بنانے والے, یہ کسی گھر میں گھس جائیں تو یہ تو جنات بن جاتے ہیں, نکلتے ہی نہیں ہیں. تو پھر مجھے کتنا زور لگے گا بنانے میں اور ان کو نکالنے میں. اور ادھر میرے رب نے آپ کو گھر دیا اور 1 منٹ کے بعد آپ نے کہا نہیں اللہ ایسا نہیں, مجھے تو ایسا چاہیے. کیوں؟ ایک روشنی نکلے گی اور تیرا سارا گھر ویسا ہی ہو جائے گا. زندگی ہے نا, عیشت راضیہ, مزے کی زندگی. جتنا کھاتے جاؤ پخانا کوئی نہیں, جتنا پیتے جاؤ پیشاب کوئی نہیں, تھوک کوئی نہیں, بلغم کوئی نہیں, نزلہ کوئی نہیں, نیند کوئی نہیں, نفرت کوئی نہیں, غصہ کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, موت کوئی نہیں, بڑھاپا کوئی نہیں. قطوفہا دانیہ, اللہ کہتا پھر اس کے جو پھلوں کے گچھے ہیں نا وہ تمہارے اوپر ایسے لٹکے ہوئے ہوں گے. اب آپ اپنے کسی نوکر کو نہیں کہیں گے کہ یہ گچھا اتار کے دو, آپ کہیں گے آ جا, تو گچھا نیچے اتار کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو کاٹنا بھی نہیں پڑے گا, وہ خود ہی کٹ جائے گا. اور واپس جب اس کی شاخ جائے گی تو وہاں دوبارہ ایک گچھا دوبارہ اللہ لگا دے گا. اور پھر اللہ کہے گا کلو, کھاؤ, واشربو, پیو, ہنیئا, مزے سے. زیادہ کھاؤ تو پیٹ خراب. اور تم جتنے ماشاءاللہ یہ گجراتی لوگ ہو, تمہارے کھانوں میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اور روٹی بھی سفید آٹے کی ہوتی ہے. اب میں پنجابی آدمی ہوں, میں تو جو اصلی آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی کھاتا ہوں, اور ہمارے گھروں میں دیسی گھی استعمال ہوتا ہے اور تھوڑا استعمال ہوتا ہے. تو کل میں نے وہ کھایا اور پچھلے 2-3 سال سے میں روٹی اور چاول ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں کہ عمر آگے جا رہی ہے تو جتنا پیٹ خالی ہوگا اتنی صحت اچھی ہوگی. تو ہم پیٹ بھرنے نہیں آئے یہاں, بس سہارا دینے کے لیے آئے ہیں. کتنے لوگ ہیں بے وقوف جو جب چلتے ہیں تو ان کا پیٹ ادھر ہوتا ہے, خود ادھر ہوتے ہیں. جب وہ خود ادھر ہوتے ہیں تو پیٹ ادھر ہوتا ہے. اور کئی ہیں جو ہنستے ہیں تو بڑ 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 ان کا پیٹ ہی آگے ہل رہا ہوتا ہے. میں نے کئیوں کو دیکھا سامنے سے کھانا نہیں کھا رہے, ادھر کھانا رکھا ہوا ہے, ادھر سے نوالا لے کے کھا رہے ہیں, چونکہ آگے پیٹ شریف آ جاتا ہے. کھانے کا اللہ نے آگے رکھا ہوا ہے, مزہ آ جائے گا. ایک لقمہ منہ میں رکھو گے, ایک لقمہ, کوئی چیز. تم نے اپنے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا, تمہیں خیال آیا آم ہوتا تو آم آئے گا نہیں, یہی لقمہ آم بن جائے گا.
تمہیں خیال آیا سیب ہوتا تو سیب آئے گا نہیں، یہی سیب بن جائے گا۔ پھر تمہیں خیال آیا کہ یہ کھجور ہوتا تو یہی کھجور بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا یہ مچھلی ہوتا تو یہ مچھلی بن جائے گا۔ تمہیں خیال آیا یہ کیلا ہوتا، یہ کیلا بن جائے گا۔ ہزاروں سال ایک لقمہ چباتے جاؤ اور اس کی لذت لیتے جاؤ، اور وہ اندر ہی اندر ذائقے چھوڑتا جائے گا اور تمہیں لذت دیتا جائے گا۔ نہ کھلانے والا تھکے گا، نہ کھانے والا تھکے گا۔ کلو واشربو، ادھر پیو، کھایا نہیں جاتا، کھاؤ پیا نہیں جاتا، ٹھیک؟ میرا لگا پی، کھا، جتنا کھائے گا جتنا پیے گا ایسے ہضم ہوگا، کبھی لذت ختم نہیں ہوگی، کبھی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے لساکا میں مجھے راضی کیا تھا نا، جاؤ مزے کرو، ہم نے تمہیں زندگی دے دی، جوانی دے دی، بڑھاپا ختم کر دیا، بیماری ختم کر دی، موت ختم کر دی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے۔ تو پرانی بات ہے تو ہر جگہ کموڈ اچھا میسر نہیں ہوتا تھا، اور کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے ایسے، وہ بعض اوقات کریک ہوتی ہے، تو جب اس پر کوئی بیٹھتا ہے نا تو وہ نیچے سے ایسا اکرام کرتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ ایسا کاٹتی ہے کہ ہائے نکلتی۔ تو ہم چشتیاں ایک قصبہ تھا، وہاں ہماری جماعت تھی، کمرے میں تھے، تو وہ مجھ سے ایک ساتھی سے کہنے لگے مجھے ٹوائلٹ لے جاؤ، تو ان کو پکڑ کے لے جاتے، پھر وہ ان کا اینگل سیدھا کر کے کھڑا کر کے چلو جی ہن تسی اپنا کام کرو۔ وہ باہر گیا تو جب وہ بیٹھے تو ساتھ ان کے اوئے بودلیا کی کیتا ہی میرے نال۔ اب میں کیا کروں، تمہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی تو تمہیں ہنسی کیسے آئے گی؟ تو وہ مر گیا میں، وہ اس نے نیچے سے کاٹ لیا۔ ہمارا ہنس ہنس کے برا حال۔ جب وہ باہر نکلا تو میں سامنے بیٹھا تھا، تو مجھے کیا کرتا تھا مولوی جی، تو دھوتی باندھتا تھا، شلوار نہیں، تو ایسے نا اپنی چادر کو دھوتی کو یوں کر کے نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا، مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں کچھ بھی نہ دے، بس میرا پیشاب پخانہ ختم کر دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرا رخ بھی تھوڑا سا بتا دوں، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اوہ ہائے میں مر گیا، اور یہ پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیسے آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا میرا حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت کہاں ہے، آجا مجھے مار دے۔ اوپر سے آواز، پہلے کو آواز آئی تھی کلو واشربو ہنیا، اب اس کو آواز آ رہی ہے خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو، فغلوہ، اور زنجیروں میں جکڑ دو اس کو۔ اور یہاں جو پولیس پکڑتی ہے تو یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں، ایسے ہی یہاں ہتھ کڑی لگاتے ہیں ایسے۔ تو یہ پولیس جب آئے گی تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، دیکھ رہے اوپر والے بھی، یہاں سے نہیں، وہ ایسے آگے ہاتھ بڑھائے گا دوزخ کا فرشتہ اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یہاں سے ایسے زور لگا کے اس کو کھینچے گا تو اس کا یہ سارا نیچے والا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، ایسے کر کے، اور یہ یوں گرے گا ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا، ایسے گرے گا، ایسے رول کرتا ہوا، پھر اٹھ کے کہے گا ارحمو ارحمو، رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ تو فرشتہ کہے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، یہ تو دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بنا لیتا، تو آج دیکھ تو رہا تیرے ساتھیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کس مزے میں ہیں، کس موج میں ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ ان الجنت حرمت الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں،
اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ سب سے پہلے ہم سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جائیں گے، ہم سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کا نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ غریب لوگ، مال والے بھی جنت میں جائیں گے، یعنی کہ نہیں جائیں گے، لیکن وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ وہاں کے وی آئی پی، یہ ریڑھی چلانے والے، رکشے چلانے والے، ریڑھی لگانے والے، مزدوری کرنے والے، یہ وی آئی پیز ہوں گے اس دن، اور یہ آگے کھڑے ہوئے ہوں گے اور میرے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں آپ کے۔ کہ تو؟ آپ نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دوزخ کے 7 ہیں، تو ایک شخص آئے گا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل کر کہیں گے، حضور ادھر، حضور ادھر، حضور ادھر، آپ یہاں سے، آپ یہاں سے۔ تو حضرت سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے اونچی شان والا؟ ایسے کر کے پوچھ۔ اب نے کہا، ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا، محل۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ تو مجھے فرشتے نے کہا، جی ایک قریشی کا ہے، نام نہیں بتایا۔ تو آپ نے فرمایا، فظننت انہ لی، مجھے خیال ہے یہ میرا ہی ہوگا، اتنا عالی شان ہے۔ فذهبت لادخلہ، میں اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا، حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو آپ نے مذاکر حضرت عمر سے فرمایا، عمر وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھ لوں، پر پھر مجھے تمہارا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں اندر گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیہ کا اغار یا رسول اللہ، بھلا میں کبھی آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے فرمایا، عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، میرا خاص دوست تو عثمان بن عفان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچ کے سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا، یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، کیا تو راضی ہے، خوش ہے؟ پوچھا جی کس بات پر؟ کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے کہ رضی تو یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ اس شان سے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ میرے نبی کے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، علی ان سب سے افضل ہوگی۔ پہلے ان تینوں کو بتا کر پھر کہا، اور علی کا درجہ ان سب سے افضل ہوگا۔ اور جب یہ سب اندر داخل ہوں گے تو ابھی آپ نکلیں گے نا، تو آپ کے پاس آپ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اندھیرے میں آپ کو گاڑی ڈھونڈنے میں کوئی تھوڑی مشکل پیش آئے۔ تو جب آپ اندر داخل ہوں گے تو رب کی قسم اربوں جنتی ہوں گے، اربوں سواریاں ہوں گی، اور آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، آپ سیدھے اپنی سواری کے پاس جائیں، آپ کا نوکر آپ کو پہچانے گا، آپ اسے پہچانیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا اور اس کے پر ہوں گے، وہ اس کو لے کے اڑے گا، اڑتے 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 ایک جگہ پر اتریں گے تو ایک چاندی کا محل ہوگا، اس میں حسین خوبصورت لڑکیاں حوریں ہوں گی، تو وہ جلدی سے اترنے لگے گا، تو کہیں گے فرشتے کیا ہوا؟ کہ یہ اتنا خوبصورت محل ہے، یہ اتنی پیاری لڑکیاں ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، کہ یہ آپ کی ہیں لیکن آپ اس سے بھی اوپر ہیں، چلیے۔ اس کے بعد وہ اوپر لے جائیں گے، آگے اڑتے اڑتے ایک جگہ سونے کا محل ہوگا اور اس کی لڑکیاں پہلے سے زیادہ حسین ہوں گی، تو وہ جلدی سے اتر جائے گا، پتہ نہیں اگاں کوشاں لبے کہ نہ لبے، ان کا میں تو جاتا ہوں ان کے پاس، وہ کہیں گے او بابا آگے اس سے بھی خوبصورت کام ہے، بیٹھو یہ بھی تمہاری ہیں، پھر اس کو لے کے اڑیں گے اور آگے ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا، اور اس محل کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی کھڑی ہوئی ہوگی، لوساکا والی بیوی کھڑی ہوگی، مردوں سے پہلے پہنچی ہوگی،
اور آپ کے جو قد ہوں گے وہ 125 فیٹ ہوں گے، 125 فیٹ، عورت کے بھی مرد کے بھی 125 فیٹ کا قد ہوگا۔ اور جب وہ دیکھے گا دروازے پر تو جنت کی حور ایک نظر دیکھ لو، اور موت اگر موجود ہو تو مر جاؤ گے، اور ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو کیا چیز ہوگی؟ تو اس کو مل کیسے اس کے گلے لگے گی، پھر کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، میرا تمہیں جنازہ نہیں اٹھانا پڑے گا، انا الراضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں ہمیشہ تجھ پہ راضی رہوں گی، کبھی تم سے لڑائی نہیں کروں گی۔ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، اب میں کبھی لڑائی نہیں کروں گی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ سارے کام دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں نا۔ انا المقیم فلا ارحل ابدا، اب میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، لوساکا والی بات نہیں کہ میں کہوں بچے سنبھال میں جا رہی ہوں اپنے اماں ابا کے پاس، نہیں، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ، میں جوان ہمیشہ، میں زندہ ہمیشہ، میں حسین ہمیشہ، میری محبت ہمیشہ، میرا ساتھ ہمیشہ، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہر آدمی جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو نوکر آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ وہ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 نوکر ہیں، میں نے رات بھی بتایا تھا۔ ہزاروں لاکھوں نوکر جب سلام کریں گے تو بڑا چوڑا ہو جائے گا، مزہ ہو گئی ہیں، مزے آ گئے۔ تو آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اتنے سلام ہو رہے ہیں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ جب وہ چلے جائیں گے تو ایک دم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، دروازے کھلیں گے اور لاکھوں کروڑوں فرشتے اندر آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، یہ جو گاڈ آف آنر ہوتا ہے، سلام علیکم۔ وہ کہیں گے یار تم فرشتے ہو، ہمیں سلام کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو تم نے لوساکا میں صبر کی زندگی گزاری، اس کے بدلے میں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو۔ فنعم عقبی الدار، کیا ہی مزے کا ٹھکانہ ہے تمہارا جنت۔ ایک ہے فنعم عقبی الدار۔ قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور میں نے ابھی کوئی 1 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر بات کی ہے، تو میرا لہجہ ایک نہیں، کہیں میرا لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں نیچے ہو جاتا ہے، کہیں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو میرا چہرہ بھی اس کے ساتھ خوشخبری والا ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسے ہے، یہ لکھی کتاب نہیں کہ کتاب المتقین، ایسی نہیں ہے، اس کے ہر آیت میں اس ماحول کے مطابق لہجہ ہے۔ یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں فنعم عقبی الدار، میں اس کو پڑھتا ہوں فنعم عقبی الدار۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں اس کو پڑھتا ہوں جیسے فرشتے پڑھیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ فرشتے نعرہ لگائیں گے تو وہ فرشتوں کے سلام سے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، اور ابھی فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا راضی ہو؟ سبحان اللہ۔ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، کتنے اربوں انسان ہیں جنتی مرد عورت، ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، زینب کیسی ہو، سلمان کیسے ہو، جاوید کیسے ہو، فاطمہ کیسی ہو، ایک ایک کا نام لے کر اللہ حال پوچھے گا۔
پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، راضی خوش ہو گئے ہو؟ کہ جی خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت مل گئی، جنت مل گئی، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ ہے الحاقہ، اور یہ لساکہ ہے الغرور۔ 1,24,000 نبیوں نے الحاقہ کی طرف بلایا، حقیقت کو سمجھو، میرے نبی نے اسی کی طرف بلایا۔ پھر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، تو ہمارے ذمہ کیا کہ تم اس کو اوروں تک پہنچاؤ۔